یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجاز اختر سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم جموں کشمیر میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے۔ شہر آفاق جھیل ڈھل کے کنارے پر واقع انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سے بوٹینیکل گارڈن تک کل ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منعقدہ ایک میگا ترنگا یاترا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم قوم کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرنے اور ترنگا کے ساتھ ذاتی طور منسلک ہونے کے ہمارے مجموعی عزم کو تقویت بخشتی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں عزت اور وقار کے ساتھ قومی جھنڈا لہرائیں اور ترنگا ریلیوں، ترنگا کانسرٹس، ترنگا کینواس، ترنگا عہد، ترنگا سیلفیز اور ترنگا میلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ بنے۔ واضح رہے وادی کے مختلف اضلاع میں ترنگا ریلیوں کا انعقاد جاری ہے۔ ان ریلیوں کا بنیادی مقصد عام لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور جنگ آزادی میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگوں کی قربانیاں اور ان کے بے مثال رول کو یاد کرنا ہے۔ آنے والے 78ویں یوم آزادی کے سلسلے میں آج ڈی پی ایل شوپیاں میں فل ڈریس ریہرسل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اے ڈی سی شوپیاں نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حال ہی میں پیش کیے گئے جموں کشمیر بجٹ میں ہر ایک شعبے کو ترقی کے بلندی تک لے جانے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جموں کشمیر بجٹ سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ بجٹ کی روح سے ایک طرف روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، دوسری طرف جموں کشمیر کے اقتصادی منظرنامے کو بھی مزید تقویت حاصل ہوگی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو پورا کرنے نیز یہاں کی ترقیاتی ضروریات پورا کرانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا شکریہ ادا کیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی منعقدہ ایک میٹنگ میں اسمارٹ سٹی مشن، ای بسوں اور کچرے کے انتظام سمیت مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر اور جموں دونوں شہروں میں جاری اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں کی پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کریں۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ای بسیں روزانہ کم سے کم 350 مسافروں کو لے کر از کم 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں۔ اس موقع پر کمشنر سیکرٹری ایچ اینڈ یو پی ڈی مندیپ کور نے سری نگر اور جموں شہروں میں ایس جی ایم کے تحت جاری اور زیر تکمیل تمام پروجیکٹوں کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔ پولیس نے ایسے 9 ملیٹنٹ معاونین کو گرفتار کیا ہے جو جموں ڈویژن کے سانبا کٹھوا سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد سے دراندازی کے بعد پاکستانی ملیٹنٹوں کی معاونت کر رہے تھے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ موڈیول کے سرگنا کی شناخت محمد لطیف عرف حاجی لطیف کے طور پر ہوئی ہے، جو کٹھوا کا رہنے والا ہے اور جو پاکستان سے دراندازی کے بعد ڈھوکوں میں پناہ لینے میں ملیٹنٹوں کی مدد کر رہا تھا۔ ایک پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے ایسے 50 افراد کی تفتیش کی ہے جو موسم گرما میں مویشیوں کو چرانے کے لیے کچی جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور ملیٹنٹوں کو پناہ دے رہے تھے۔ ان میں سے وہ 3 سے 4 ملیٹنٹ بھی شامل ہیں جو کٹھوا ضلع کے بلاور علاقے میں ایک جے سی او سمیت 5 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت میں ملوث تھے۔ موڈیول کے گرفتار کیے گئے ملیٹنٹ معاونین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ڈوڈا ضلع کے گنڈوا علاقے میں 26 جون کو حفاظتی عملے کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے 3 ملیٹنٹوں کی مدد کی تھی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ نے آج صوبائی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ سے ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول گریز کے 8 طالب علموں کے ایک گروپ کو نئی دلی کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ان طالب علموں کو 15 اگست کو نئی دلی میں منعقدہ یوم آزادی کی قومی سطح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اے ڈی سی موصوف نے طالب علموں کو یہ منفرد موقع فراہم ہونے پر اپنے فخر اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹنگ سروسز ریگولیشن بل کے مسودے پر تبصرے اور تجاویز حاصل کرنے کا وقت اس سال 15 اکتوبر تک بڑھا دیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ تفصیلی مشاورت کے بعد قانون کا نیا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے اس بل کا مسودہ گزشتہ سال نومبر میں متعلقین اور عام لوگوں کے تبصرے کے لیے پبلک ڈومین میں رکھا گیا تھا۔
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔